اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مراقبہ. آنکھیں بند ہوں، ساری توجہ اپنے دل کی طرف، سر کو دل کی طرف جھکائے، ساری توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانور میں، آپ کی قبر مبارک کے اندر، آپ کے سینہ مبارک میں جو آپ کا قلب ہے اس کا ایک قطرہ میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل پر گر رہا ہے. زبان خاموش، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جڑے ہوئے، ناک کے ذریعے سانس. جب وہ وہاں سے فیض مجھے مدینے سے اللہ کی محبت کا مل رہا ہے اور میرے دل کا پیالہ بھر رہا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب سارے پڑھ لو میرے بھائی. یا اللہ، زور سے پڑھ. یا اللہ میں نے آج، زور سے، میں نے آج اپنے تمام گناہوں سے اور اپنی تمام خطاؤں سے تیرے دربار میں سچی توبہ کی. اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما اور اس پر مجھے استقامت نصیب فرما. آمین آمین آمین. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اب دیکھو بھائی، صبح اٹھے، واش روم گئے، برش کیا، پھر اپنا نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، جب گھر سے نکلنے لگے تو آخری وقت میں آپ نے سپرے لگائے. تن پاک تھا، صاف ستھرا، کپڑے پاک، من گندا تھا. من کا صابن، من کا شیمپو اور وہاں کی رگڑائی توبہ کے کلمات ہیں. اب اوپر سے تو اجلے بن کے آئے. یہ اجلا بننا آپ کو پوری دنیا نے بتلایا، دیواروں پہ لکھا ہوا بتایا کہ 4 دن کے اندر چہرے کی ساری کیچائیاں ختم، رنگت صاف، کالا رنگ گورا. بغلوں میں سے بدبو آتی ہے تو یہ آپ استعمال کریں، گارنٹی ہے. پسینے میں بدبو آتی ہے تو یہ کریں. تو ظاہر کے طور پر ساری محنتیں ہوئی، باطن کے طور پر کسی نے، امی نے نہیں بتایا، ابو نے نہیں بتایا، بھائی نے نہیں بتایا. تو یہ ابھی جو کلمات ہم نے پڑھے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی محبت کا جو مانجا پھرا نا یہ، اور پھر یہ توبہ کے کلمات کے، پھر یہ درود شریف توبہ کے کلمات کے. تو اوپر کا پہلا ہی معاملہ اجلا ہوا تھا، اللہ نے اندر کا بھی معاملہ سارا اجلا فرما دیا. اب جب اندر باہر سے نہا لیے تو ہم نے درود شریف کا سپرے کر کے اپنے آپ کو مدینہ مدینہ کر لیا. اب یہ دائیں بائیں بینر کتبے لیبل عبدالحنان کی پگڑی کچھ نہیں، سب کچھ کون ہے؟ اللہ. یہی آپ کا، میرا اور صدر صاحب کا یہ ہمارا رشتہ، سائن سالم کا یہ رشتہ. یہ رشتہ وہاں سے کھینچ کے لایا. پیسہ تو اللہ کے فضل و کرم سے جوتوں میں ہوتا ہے، وقت اللہ کے فضل و کرم سے جہازوں کی ٹکٹیں جوتوں میں ہوتی ہیں، لیکن یہ محبت ہے. قیامت کے دن یہ آئے گی، جنازے کے ساتھ چل رہے ہوں گے، کس نے یوں کر کے دیکھا، دفا کر اللہ کہیں گے ادھر آ جاؤ. یہاں جی جی اللہ جی کیا کروں، اللہ بولیں گے ادھر سارے آ جاؤ. یہ بندہ تیرے جنازے میں چل رہا تھا، اس نے یوں کیوں کیا تھا؟ بتا کون سی محفل میں اس کا دل توڑ کے آیا؟ نیک کے بعد میں پوچھوں گا، پہلے یہ بتا اس نے یوں کیوں کر دیا؟ اس کا مطلب اس کا کہیں دل دکھایا تھا. جس نے تیرے جنازے کو بھی دیکھ کے نفرت کی تو میں تیرے عملوں کو دیکھ کے نفرت کر رہا ہوں. مجھے تو عزیز نہیں ہے، تیرے عمل عزیز نہیں، مجھے میرا بندہ بڑا عزیز ہے. اللہ عمر میں برکت دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبعد وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس نے ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آنی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا چمن ہے سیر کرنے کو نہ گھر تیرا نہ گھر میرا قابل صد احترام میرے بزرگوں عزیزوں دوستوں آج کا یہ پروگرام تعزیے کے حوالے سے ہے ثواب والے لوگ احسان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں میں نے بھائی صفدر صاحب سے پانی مانگا انہوں نے مجھے دے دیا تو ان کو دینے کا ثواب مل گیا اور اگر یہ اس نیت سے مجھے پانی دے لیں کہ یا اللہ میں ان کو پانی پلا کر ان کا سینہ ٹھنڈا کر رہا ہوں اس کا ثواب میری گھر والی کو پہنچا دے تو احسان ثواب کے مقابل ہو یہ احسان ہے کہ ہم نے اپنا ثواب کبھی ہمارے ثواب میں بھی نہیں آئی اور اپنا اپنے آگے منتقل کر دیا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اس وقت کسی مسجد کا مجمع نہیں ہے اور میں عوامی خطیب ہوں مسلکی خطیب ہوں جو مجھے جہاں بلاتا ہے
محبت لینے کے لیے آتا ہوں، محبت دے کے جاتا ہوں، دل آزاری مجھے کرنی نہیں آتی، اور اپنا مسلک جان دے تو چھوڑ نہیں سکتا، اور کسی کے مسلک کو مجھے چھیڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن انسان جہاں بھی جائے، ہمارے بزرگوں میں تبلیغ کی ابتدا کرنے والے حاجی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے فرمانے لگے، لوگ بھی کیا عجیب ہوا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو کندو نصیحت کیا کرتے تھے، یا تو بیٹھ کے لوڈو کھیلتے ہیں، اللہ ہی حافظ ہے، شطرنج تاش کھیلتے ہیں، پب جی گیم، ہمارے بچوں کو عادت پڑ گئی۔ تو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، بیٹے میں تجھے وقت کا قطب بننے کا طریقہ بتلاؤں، قطب اقدار غوث عجیبو بتلائیے۔ فرمایا جہاں سنت کے مخالف کام ہو رہا ہو، جہاں سنت کے مخالف کام ہو رہا ہو، وہاں پر جا کر سنت کے مطابق کام کر، اللہ تجھے وقت کا قطب بنا دے گا۔ جہاں سنت کے خلاف۔ اب دیکھو بھائی میرے پیاروں، ناراض نہ ہو، اگلی بات کر دو، اللہ لے جائے گا، اللہ کے اختیار میں۔ اب انشاءاللہ کچھ دنوں بعد جا رہا ہوں، سیٹیں کنفرم ہوگی، اور اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہے۔ میرے پاس وقت اتنا سا بچا، مجھے تو 9 بجے کہا تھا، میرا ارادہ تھا کہ گھنٹہ ڈیڑھ بات کروں گا، پھر رخصتی لوں گا، کیونکہ جس طرح انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہے، یہ تو صفدر صاحب بھی جانتے ہیں، کمشنر صاحب، ایڈیشنل صاحب، پتہ نہیں کہاں کہاں سے انہوں نے مجھے فون کروائے، ورنہ میرا تو شیڈول سندھ کا تھا، رات مہراب پور میں تھا، پھر میں نے حیدرآباد جانا رات کو، سمجھ نہیں آ رہی کروں تو کیا کروں بھائی۔ نہیں سے میں نے کہا تھا، میں نے کہا کوئی وہ فلائٹ سسٹم دیکھو کوئی ہے کہ اللہ پہنچا دے، کیونکہ جلسے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، بیچارے جمع جوڑی کر کے جلسہ کرتے ہیں، پھر آنے والا نخرے کر لے، اس طرح سمجھ لو اس طرح بارات آ گئی، دلہا نہیں آیا، تو اللہ مجھے وہاں بھی پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ان کا کوئی انتظام فرمائے۔ تو اس کے میں بس مختصر تھوڑی یہ میں نے آپ کے سامنے اپنی ایک دکان کھولی، اور جس میں نے مختلف اذکار آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کر لیں، اور جتنی دیر میں نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، روزانہ اتنا ہی کر لیا کریں، اللہ آپ کو وقت کا ولی بنا دے گا۔ لیکن مصیبت یہ وقت ہی ہمارے پاس نہیں، اس اسکول میں داخل کرانے والا ہی کوئی نہیں۔ انسان کو اللہ نے زندگی کے ساتھ اس زندگی کو استعمال کرنے کے لیے اتنی صلاحیتیں عطا فرمائی، نہیں یقین آتا، اپنی ذات اور اپنے ہنر پہ دیکھ لیں، اس نے ٹکڑوں پر، لوہے کے لکڑی کے ٹکڑوں پر جدید ایسی محنت کی، کیا سے کیا کر کے رکھ دیا، لیکن جب اللہ نے اسے صلاحیتیں اپنا آپ سمجھنے کی، اور کائنات کے دولہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ آپ کو سمجھنے کی دی تھی، ان صلاحیتوں پر اس کی پردہ پڑ گیا۔ دیکھو بھائی، یہ ہاتھ میں انگوٹھی کس نے بنا کے دی؟ میں نے کہا اللہ اس کا ڈھیلا ہے، اس نے کہا نہیں، جوتے کی گارنٹی اس کے تلوے پہ لکھا ہوا ہے، ڈبے پہ لکھا ہوا، اس مائک کی، اس کیمرے کی گارنٹی 1 سال کی۔ یا اللہ، اتنی سے لے کر اتنی بڑی چیز کی گارنٹی ہے، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ جاہ و جلال، یہ عزت، اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ کا کوئی نہیں۔ اللہ کیوں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکہ ہے اور دھوکے کا گھر ہے۔ مجھے کل کو بلیم نہ، مجھے نہ الزام دینا، دھوکے کے گھر میں دھوکہ کھا کے نہ آنا، یہ سورا دھوکہ۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی پیسہ، کوئی عہدہ انسان کا باہر نہ رہتا، سارے قبر کے اندر رہتا۔ 3 چادریں کفن کی لے کے عورت 5 چادریں لے کے گئی، اس کے علاوہ ایکس وائی زیڈ جتنے وہ سارے کی ساری رسومات ہیں، ان کا دین سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ 2 چیزوں میں ہم بہت پیچھے بھی رہ گئے، مایوس بھی ہو گئے، نا امید بھی ہو گئے، اور خسارے میں بھی چلے گئے۔ 2 چیزوں، ایک یہ ہم نے اپنے لیے کچھ نہ سوچا نہ کر سکے، دوسرا اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اپنے لیے یہ سمجھے ایک جنازہ ہے، اس کے اوپر کلمے والی چادر ہے، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت۔ صفحہ درست فرمائیں جی، کوئی لیا تو نہیں گیا؟
غریب کے جنازے میں کوئی نہیں بولے گا، امیر کے جنازے میں سارے چودھری بولیں گے، چہرہ دکھائے گا ایسا۔ اور یہ تمہیں کہاں سے کس بے وقوف نے رسم سکھا دی؟ کسی کی تعزیتی پروگرام میں حاجی صاحب اللہ دا حکم، بھٹی صاحب اللہ دا حکم، تو کہتا من ہے جی اللہ دا حکم من ہے، یہ تو نبوت اور نمائش ہو گئی۔ اللہ کے لیے کیا کرنے آئے؟ آتے کونے میں بیٹھتے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، آنکھیں بند کرتے، اللہ جو پڑھا ہے اللہ ان کی گھر والی کو دے دے، چپ کر کے وہاں سے چلے جاتے۔ ابھی بہت رش ہے، پھر ملاقات کروں گا۔ 4 دن کے بعد بذا السلام علیکم، میں آیا تھا، مصروفیت کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، لیکن میرے پاس جو تھا میں دے کے چلا گیا ہوں۔ یہ تو آئے جو دیا تھا، اس نے کہا ہاں جی من شکریہ، آنے والوں کا شکریہ، تو جو دیا تھا وہ سارا لے کے چلے گئے واپس۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ میں نے کہا عبد الحنان چپ، جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ میں نے کہا اللہ قسم تیرے لیے ہے، میرے لیے جھوٹ ڈوگی چال باز۔ میں نے کہا پھر 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ کے، میرے واسطے؟ یہ چادر ہٹانا چہرے سے، اللہ چادر ہٹائیے۔ فرمایا اللہ اکبر، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ پورا دین لکھا ہوا، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ 6 کلمے، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ ایمان مجمل مفصل لکھا ہوا، چادر وہ لے کے آیا جس پہ آیت الکرسی و کلمہ طیبہ لکھا ہوا، چادر وہ لے کے آیا جس پہ یا حی یا قیوم یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا اللہ مدد لے کے آیا۔ او بے شرم، چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ پورا دین لکھا ہوا، چھپا کے اس کو لے کے آیا جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ یہ ڈھونگ نہیں تو کیا ڈونگی؟ چل اسے گن کو لے جا، میں نے کیا کرنا ہے اس کو؟ جب صحیح سالم تھا تو اس کا بھی ابا تھا، اس کا بھی شوہر تھا، اس کا بھی بھائی تھا، اس کا بھی آنر تھا، اب جب بچے ہی کچھ نہیں تو میرے اس کو چل، میں نے اس کا کیا کرنا؟ کچرے کے ڈھیر کا جیسے پھینک دو۔ یہ سارے کے سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، خدا کی قسم انہیں خدا کا واسطہ دے کے پوچھو، اور کو 2 نمبری نہ کرنا، 1 نمبری کر کے بتاؤ، جب خدا کا نافرمان زمین پر مرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم آسمان کا کوئی فرشتہ اسے اوپر لے جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام بھی کھڑا سوچتا ہے، بار بار کہتا ہے اگر امر ربی نہ ہوتا، میں اللہ کے امر کا پابند نہ ہوتا، اس کچرے کے ڈھیر کو، اس ڈسٹ بن کو کبھی میں آسمانوں کی طرف نہ لے کے جاتا۔ حدیث پاک میں آیا گناہ گار کی روح کو ایسے آسمان کی طرف لے کے جاتے ہیں جیسے بچے کھلے میدان میں گیند سے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ادھر بال پھینکتا ادھر پھینکتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو کیچ کرتے رہتے ہیں، اور میں فرشتے اتنی نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں۔ جب آسمان کا جا کے دروازہ بجاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ آنے والوں تمہارا تو پتہ ہے کس کو لے کے آ رہے ہو؟ کا گناہ گار ہے، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اسلام کی مان کا دشمن ہے۔ فرشتہ کہتا ہے پھر اس کی جگہ یہاں کہاں ہے؟ اوپر نہیں، علیین میں نہیں، جہنم کے قید خانے سجین میں ہے۔ فرشتے یوں کر کے روح کو چھوڑتے ہیں، سیدھی زمین کے نیچے سجین کے اندر جہنم میں جا کے گر جا رہی ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ مر جائے، بے شک وہ گلے لے کے مرا، اذیتیں دے کے مرا، کسی کو نقصان دے کے مرا، فرمایا خبردار اس کے مرنے کے بعد اس کا گلہ کرنا جائز کوئی نہیں۔ اچھا ہو تو اس کی خوبیاں بیان کرو، اگر برائی کر کے گیا تو اس کی زندگی کی وہی اچھائی ڈھونڈو، اس کو عام کر دو، اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اس کی اچھائی کو عام کر دو، جو اس نے برا کیا اس کے لیے اذا مات عبدا۔ پھر نبی نے فرمایا جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازہ پڑا ہوتا ہے، دنیا چہرہ کے دیکھتی ہے، اللہ اکبر کہتی بڑا اچھا بڑا اچھا، اللہ یعلم شرم، مالک کائنات اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے مجھے پتہ ہے نامہ اعمال گناہوں سے کتنا بھر کے لے کے آیا، کتنا گندا ہو کے آیا، لیکن میں کیا کروں؟ تیرے جنازے کے ارد گرد میرے بندے گھوم رہے اور کہہ رہے ہیں وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، ہر کوئی دیکھنے والا کہہ رہا ہے بڑی سونی زندگی گزار کے گیا، ہر کوئی کہہ رہا ہے بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا، اور جا میرا بندہ، میں نے اپنے بندوں کی زبان کی لاج رکھ لی، زمین پر میرے بندوں نے اچھا کہہ دیا، میں نے عرش بری پر بھی تجھے اچھا کہہ کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یا تو قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے، حضور کی کتب کے اوپر کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، مرنے والے کے گلے کو عزیز و کان کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ عورتیں خدا کی قسم جنازے پہ گلہ نہیں چھوڑتی، بتاؤ تو صحیح۔ اور میرے پیارو
दो चीजों में हम बड़े नाकाम हो गए, एक अपने लिए कुछ ना कर सके, अपनी औलाद के लिए कुछ ना कर सके। 10 मुहर्रम हराम को हमारा नजरिया, हमारा कीदा कि अहले दिल लोग कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। कितनी बदनसीबी की बात है, माँ पेट में लेकर बुढ़ापे तक अपने बच्चे को याद करती है। बेटा 10 मुहर्रम को अपने माँ बाप को याद करता है, लेकिन इतनी सितम ज़रीफ़ी, अल्लाह, गलियों में रश है, बाजारों में रश है, एक फावड़ा, एक कसी, एक तसला लेके जाएंगे और जाकर अम्मा की कब्र पर तो बड़े मट्टी के डाल देंगे। अब्बू जान की कब्र पर बैठे तो मेरे बच्चे तो ये काम न करना। मैं बताता हूँ आपने क्या काम करना है। 10 मुहर्रम को अल्लाह की कसम मुसलमान की तो रोजाना ही 10 मुहर्रम होती है, क्योंकि मेरे अजीजों हमें इस्लाम खुशियों से नहीं मिला, बड़ी अजियतों से मिला, बड़ी परेशानियों से मिला है। अगर मेरे पास वक्त होता मैं इस्लाम के 11 अफराद की आपको दास्तान सुनाता। अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसी अजीब दास्तान सुनते कि आज के दिन का खाना खाना ही भूल जाते। और मेरे अजीजों गमों की दास्तान है, चमड़े उजड़े, लाशें गिर गए और नेज़े की एनी पे चढ़ गए, तब जाके कलमा नमाज हमारे घरों के अंदर पहुंचा। ये किसी ने अखबार में नहीं हमें लिख के दिया, बड़ी मेहनत है इसके पीछे। 2 दाबड़े मट्टी के डाल दिए, 3 तसले जाकर मट्टी के डाल दिए। पहला तसला बुजुर्गों कब्र पे गिरा, माँ ने धचका खाया। दूसरा तसला कब्र पे गिरा, अब्बा ने धचका खाया। अनवर, अजीज, रफीक, रशीद, असलम, साकिब, अब्दुल मजीद, मोहम्मद सलीम, ये तूने क्या जाती की। एक पूरा साल हो गया तेरी राह तकते तकते, कब्रिस्तान के दरवाजे को देखते देखते। अमीरों के आए, गरीबों के आए, पीरों के आए, फकीरों के आए, मेरा पूरा साल नहीं आया। 1 साल के बाद आया। 2 दाबड़े मट्टी डाल के चला गया। पहले थोड़ी थी मेरी कब्र के ऊपर, अम्मा क्या करता, अब्बा क्या करता, और मेरे बेटे घर से चलता, वुज़ू करके चलता, सर पे टोपी रख के चलता, हाथ में तस्बीह पकड़ता, हर दाने के ऊपर सुभान अल्लाह, हर दाने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहता आता। अल्लाह की किबरियाई की कसम तिलावत तू करता, कब्रिस्तान के अंदर कदम रखता, तेरे तस्बीह के दाने मुकम्मल होते, अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देता। आवे का वही बिगड़ा पड़ा है। बहुत मेरा अजीज़ों खसारे में जा रहे हैं। जब से अपने बच्चों के अपने घरों के अंदर अलग-अलग रूम बनाए हैं, बेड़ा गर्क हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अल्लाह ने जो होता जो मनसब अता फरमाया, अभी 2 मुल्कों से, यूरोप कंट्री से, जब से मुझे यूट्यूब का बटन मिला, अल्लाह अकबर, पता नहीं कैसा होता होगा, बड़ी सिक्योरिटी के अंदर मुझे बटन अमेरिका की तरफ से देखे गए। 2 मुल्कों के अंदर खुदा की कसम विजिट के लिए मुझे फ्री बुलाया। वेस्ट इंडीज और बारबे के अंदर मुझे बुलाया कि आ जाओ, अल्लाह हमारे मुल्क की आपको नेशनलिटी देते हैं, शहरियत देते हैं। तो भाई वाले बुला रहे हैं सऊदीया के अंदर, 17 तारीख को जा रहा हूँ। खुदा पाक की कसम, कोई हसरत भाई सफदर साहब दिल के अंदर बाकी नहीं। एक हसरत रोजाना मुझे कैंसर से ज्यादा घाव दे रही है, शुगर ब्लड प्रेशर से ज्यादा घाव दे रही है। काश 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 मेरे माँ बाप जिंदा होते, इस मरते पर देख के अल्लाह की कसम कितने खुश होते। वाह मेरी माँ, तेरा खुदा भला करे, तेरी अल्लाह कब्र को नूर से भर दे। ऐ माँ, तेरे दूध के अंदर क्या तासीर थी। अल्लाह अकबर। एक मास्टर के बेटे को अल्लाह ने कुरान का वारिस बना दिया। यकीन जानो, जब दुनिया हाथों में लेके फिरती है, इस्तगफार फूलों की माला, फूलों की पत्तियां पड़ती हैं, उस वक्त सोचता हूँ क्या इसके पीछे फिक्र थी, क्या इसके पीछे सोच थी। पैसा काम आया, दौलत काम आई, शोहरत काम आई। 3 हस्तियों ने मेरे बेटे पाक अल्लाह से करवा दिए। पहली अल्लाह अकबर, मेरी माँ और बाप। मेरी माँ की कोख थी, मेरे बाप की सोच थी, उंगली पकड़ कर मुझे मदरसे में छोड़ाया। मेरे उस्ताद की मेहनत थी, अल्लाह अकबर। तीसरा मेरी माँ की दुआ थी, पता नहीं रात के किस पहर में उसने रो के दिखाया। फिर जब कदम रखता हूँ तो ऐसा महसूस होता है न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता। माँ माँ माँ, बकरी भी माँ 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 कहती है, फितरत है। अल्लाह की कसम
اس ماں میں اللہ نے ایسی مٹھاس رکھی ہے، اللہ اکبر۔ کوئی ماں کو یوں کر کے کہ ماں خدا رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت والی باہیں ڈال کر اپنے سینے سے لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں بتاؤں اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یار کی یاری سمجھ گئے، اللہ اکبر، معشوق کا عشق سمجھ گئے، لیکن اللہ کی محبت نہیں سمجھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، بچہ گود میں لیا ہوا، بات پیغمبر سے سرکار سے کہنے لگی کملی والے مجھے یہ بتاؤ، آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، کوئی ہے نفاس پوچھے گی، پاکی نہ پاکی پوچھے گی، اس نے کچھ مسئلہ نہ پوچھا۔ علی کملی والے مجھے یہ بتاؤ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ڈالر پاؤنڈ کے ریٹ میں کبھی آپ کو مجھے بھی خیال آیا؟ رات کو میرے عزیزو کسی بچے نے شرارت کر کے فریج کا سوئچ نکال دیا، اندر کی ساری چیزیں خراب ہو گئی۔ اللہ زندگی کا سوئچ نکال دیتے ہیں، رات کو موت کے آغوش میں سلا دیتے ہیں، جب صبح دوبارہ زندگی کا بٹن آن ہوتا ہے ساری چیزیں تر و تازہ ہی ہوتی ہیں۔ زبان اپنا کام کرتی ہے، کان اپنے کام کرتے ہیں، ہاتھ اپنے کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے بندے اللہ اکبر، کوئی تجھے گرمی میں پانی پلا دے کہتا شکریہ شکریہ مہربانی، اے میرے بندے اللہ اکبر، میں نے مردہ کر کے دوبارہ اٹھایا، کبھی تو میرا شکریہ ادا کر دیا کر، کبھی فجر میں بلایا، کبھی ظہر میں بلایا، کبھی مغرب میں بلایا، کبھی عشاء میں بلایا۔ فرمایا میرا بندہ 5 نمازوں کا بلاوا زمین پر آتا ہے اور تہجد کا بلاوا عرش بنی سے آتا ہے۔ اے میرا بندہ جب ساری دنیا تنگ آ جائے اور تو دنیا تیرے سے تنگ آ جائے، مال تیرے کام نہ آئے، اولاد تیرے کام نہ آئے، خاندان تیرے کام نہ آئے، اے میرا بندہ پھر مجھے تلاش کر لیا کر، کہاں ملے گا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ میں میرے عزیزو 6 تاریخ کو پنو آخر میں پروگرام کر کے بیٹھا، سوئی گیس میں کیس ڈیو صاحب آ گئے، کہنے لگے 16 سال ہو گئے دعا فرما دو۔ اللہ اکبر، اولاد کوئی نہیں، پیسہ اتنا ہے، اللہ اکبر، پیسہ اتنا ہے، کمی کوئی نہیں، میرے پاس اولاد کوئی نہیں۔ میں نے کہا چیک کرایا، کہا جی کوئی ہسپتال میں چھوڑا، لاہور کے فلانے سینٹر میں گیا، بڑے بڑے مہنگے ہسپتال گنوائے، کراچی کے فلانے سینٹر میں گیا، اللہ اکبر، اسلام آباد کے اس ہسپتال میں گیا، کوئی میرے ہسپتال نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا نا ایک ہسپتال تو نے چھوڑ دیا، کہ کون سا؟ میں نے کہا ہسپتال کا بھی بتاتا ہوں، وارڈ بھی بتاؤں گا، ڈاکٹر کا نام بھی بتاؤں گا، فیس بھی تجھے بتاؤں گا۔ کہنے کہ ہسپتال کا نام کیا؟ میں نے کہا ہسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، فیس 200 ہے۔ اے میرا بندہ ایک مرتبہ اس ہسپتال میں اس وارڈ میں کمرے میں چلا جا اور ڈاکٹر کو جا کے اللہ اکبر، اپنا دکھڑا لکھت میں نہیں، اپنا دکھڑا تحریر میں نہیں، اپنا دکھڑا زبان میں نہیں، بلکہ اپنا دکھڑا اپنا مرض آنسو میں بتا دے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ماں باپ بہن بھائی دوست یار بیوی بچے سب آنسو ٹھکرا سکتے ہیں، اللہ اپنے بندے کا آنسو نہیں ٹھکراتا۔ بس اللہ اپنے بندے کا آنسو ایک مرتبہ ہسپتال تہجد کے ہسپتال میں چلے جاؤ، کیونکہ ہر نماز کا بلاوا زمین پر آیا، تہجد کا بلاوا عرش بنی پر آیا۔ حل من مستغفر، حل من مستغفر، حل من مسترزقر، اے کوئی رزق کی تنگیاں دور کرانے والا، اے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، اے کوئی اولاد لینے والا، اے میرا بندہ بستر سے ان کے مصلی پر آنے میں دیر لگے گی، تیرے گناہوں پر محمد والا قلم چلانے میں مجھے اتنی بھی دیر کوئی نہیں لگے گی۔ آجا میرے پاس اللہ کے پیارے نبی کتنی محبت کرتا ہے اللہ۔ آپ نے یوں دیکھا، آپ نے فرمایا یہ تیری گود میں کون ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو میرا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا کتنی محبت کرتی ہے؟ اللہ اکبر، ٹکڑے وار دوں گی، جان وار دوں گی، یہ اس کی خاطر آگ میں کود جاؤں گی، پانی میں چھلانگ لگاؤں گی۔ بس جا اپنی محبت لے جا۔
اللہ کے نبی میں آپ سے پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ میرا بتانے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا کتنی تو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ہنسی برس کے کہنے لگی پھر تو کام بن گیا۔ آپ نے فرمایا کیا کام بنا؟ کہ میں بچے سے محبت کروں، میرے بچے کے پاس آگ جل جائے، میں اپنے بچے کے لیے آگ کا سیک برداشت نہیں کرتی۔ جو 70 مرتبہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کرے گا؟ کسی طرح کہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کہنے لگے سر حضور کا جھک گیا، موٹے موٹے شبنم سے زیادہ قیمتی، زمزم سے زیادہ قیمتی قطرے آنسو کے نکلنے لگے۔ میں او لوگوں اس عورت کو دیکھ لو، اللہ اکبر اتنی عقل مند نکلی، اسے مال سمجھنا ہی ولا سمجھنا ہی۔ او لوگوں اس عورت کو پہچان لو، اسے اللہ کی رحمت سمجھ میں آ گئی، اس عورت نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا۔ میرے پیارو آج اللہ کو مانتے تو ہیں، اللہ کو پہچانتے کوئی نہیں۔ میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری پہچان کرو، کون اللہ؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کون اللہ؟ فقضاہن سبع سماوات فی یومین فأوحى فی کل سماء امرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ میری پہچان کرا، جتنے ساتوں آسمانوں کو 2 دن کے اندر بنا کے رکھ دیا، ستاروں سے، چاند سے، سورج سے 2 دن کے اندر مزین کر دیا، اگر اتنا بڑا آسمان میں 2 دن کے اندر بنا سکتا ہوں، اے بندہ ایک رحمت کا چھینٹا ڈال کر میں تیری زندگی کا روح کیوں نہیں بدل سکتا؟ آجا اولاد لینی ہو میرے پاس آیا کر، بیٹا لینا ہو میرے پاس آیا کر۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزو چلتے چلتے میں آپ کو اتنی سی کہانی سناؤں، تھکے تو نہیں، جانا تو نہیں کہیں، کر لو تھوڑی سی بات۔ اور میں ایک نبی کی کہانی سناؤں۔ پچھلے سال میں ملک شام گیا، عراق گیا، لبنان گیا، کربلا شریف گیا، بی بی زینب کے روزے پر حاضری دے کے آیا۔ اللہ کی قسم ناراض نہ ہونا، اگلی بات کو مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، آئندہ بلاؤ تمہاری مرضی، ورنہ تم تو اپنی رزق کے ساتھ میرا اللہ مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو اللہ کی قسم لسانیت کام نہیں آئے گی، قومیت کام نہیں آئے گی، برادری کام نہیں آئے گی۔ پیر محمد شاہ مسکین پوری میرے ساتھ تھے، 16 علماء پاکستان سے ساتھ تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ اللہ اکبر، فاطمہ کی دھی ہے، حسین کی بہن ہے، حسن حسین کی پھپھی جان ہے، محمد الرسول اللہ کی گودی میں کھیلنے والی۔ میں اللہ اکبر گیا اور میں یوں پیٹھ جوڑ کے رخ کر کے اللہ کے روزے کی طرف سے کر کے بیٹھ گیا۔ پیر محمد شاہ نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے عبدالحنان 5 گھنٹے کراچی سے فلائٹ لے کے یہاں پہنچے، مجھے پتہ 2.25 میل پیدل چلے، تیرا حال کوئی نہیں۔ اماں کے روزے پر سلام کر دیا۔ میں نے کہا شاہ جی حکم ہے تو کونیوں کے بل جاؤں گا، اگر مشہور ہے تو میں آپ کی بات نہیں مانتا، میں اپنی مرضی کروں۔ شاہ صاحب کہنے لگے بتاؤ تو صحیح، ہنستے ہنستے۔ میں نے کہا شاہ جی پتہ ہے وہ اتنے سے خانے میں کون سو رہی ہے، میرے پاس وہ آنکھ ہی نہیں، میرے پاس وہ زبان ہی نہیں، ان پاکوں کا نام زبان سے لو، ان پاکوں کی قبروں کی زیارت اپنی آنکھ سے کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے اس کے پردے کو اللہ نے سجدہ کر کے دکھا دیا۔ مت ڈھونگ کرو آل رسول سے، ہاتھ جوڑتا ہوں حسین پر سیاست جتائے بھائی آپ نے جلا رکھی ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا، مکے کے کافر سامنے آ گئے اور کہنے لگے، ایک کہنے لگا ہم تجھے نبی تب مانیں گے یہ جس طرح عراق اور شام کے پہاڑ بڑے بڑے ہیں اور زرزری زمین کافی ہے، مکے کے پہاڑوں کو اللہ سے کہہ کے اگر تیرا رب پہاڑوں کا رب ہے تو مکے کے پہاڑوں سے کہہ دے کہ پرے پرے ہو جائیں تاکہ زراعت کر سکیں، کھیتی باڑی کر سکیں۔ ایک آیا کہنے لگا میرے دادے کو صحیح بن کلاب کو زندہ کرا دے اور میرے مرنے والوں کو بچھڑنے والوں کو زندہ کرا دے، تو صحیح اٹھے گا اور کہے گا اس کو مانو یہ اللہ کا رسول ہے۔ میرے ساتھ ساتھ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی آیا، فتح مکہ کے موقع پر اماں کی سفارش پر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے آ کر ایسی کڑوی بات کی، حضور کے کلیجے کو کاٹ کے رکھ دیا، کہ اے محمد ابن عبداللہ
اپنے رب سے کہے ایک سیڑھی زمین پر اتارے جس کی لمبائی زمین کے کنارے سے آسمان کی بلندی تک ہو، اس سیڑھی پر ہمارے سامنے تو چڑھ کے دکھا، پھر وہاں سے 4 فرشتے زمین پر لے کے آ اور 4 فرشتے